میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا احسان اور کرم، اللہ نے آج پہلا روزہ اس میں ہم سب کو جمع کیا، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ چونکہ رمضان کا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے تو سب کا ہی جی چاہتا ہے کہ ہم شروع کریں تو کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، کیونکہ جو اللہ کے نام سے ہوتا ہے وہ قبول ہوتا ہے، جو غیر اللہ کے نام پر ہوتا ہے وہ مردود ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں خطبہ پڑھوں جس کا آخری کلمہ اللہ آپ سب کی زبان پر بھی، ایسے نہیں بلند آواز سے بولے نا، آپ سب کی زبان پر بھی۔ میرے کو معلوم ہے روزہ ہے، بے شک روزہ ہے، میرا بھی آپ کا بھی، اور تھکے ہوتے ہیں، اور آج تو اتنے زیادہ تھکے نہیں ہوں گے کیونکہ آج تو اتوار، اس لیے کوئی کام کاج پر بھی نہیں گئے ہوں گے۔ لیکن ایک بات ہے، آدمی جتنا بھی تھکا ہو نا، جتنا بھی تھکا ہو، یا آدمی جتنا بھی ٹینشن میں ہو، بہت ٹینشن میں ہو، ہر آدمی سوچتا ہے کہ تھکا ہو، ٹینشن میں ہو، کیا کرنا چاہیے، تو کبھی موبائل پر بیزی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا موبائل پر آنے کے بعد اور ٹینشن میں آتا ہے، یا گھر میں آ گیا اور ٹی وی کھول دیا، ٹی وی کھولنے کے بعد اور کچھ دیکھنے کے بعد اور ٹینشن میں آ گیا۔ کیونکہ میرے پیارو، اللہ نے ہم کو پیدا کیا نا، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کو سکون کہاں ملے گا، اللہ کو معلوم ہے میرے بندے کو سکون کہاں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا سامان ہم کو دیا ہے کہ ٹینشن میں ہوگا، تھکا ہوگا، روزہ لگا ہوگا، بیوی بچوں کے لائن میں پریشان ہوگا، کاروبار میں پریشان ہوگا، حالات پہ حالات آئیں گے، تجھے سکون کہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا سنو میرے بندو سنو۔ اللہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے لیکن اللہ نے تاکید کی، اللہ کے معنی سنو میرے بندو، میری بندیو سنو۔ اگر دلوں میں اطمینان چاہتے ہو، سارا ٹینشن دور کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتے پیار سے میرا نام لے لے، سارا ٹینشن تیرا دور ہو جائے گا۔ تو چلو میرے پیارو، ہم سب اسی اللہ کا نام لے کر شروع کریں، کیونکہ ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ ہے کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ تو شروع کریں۔ میرا آخری کلمہ اللہ ہوگا، آپ کی زبان پر بھی اللہ ہوگا۔ شروع کریں، الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، فالأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء بولو، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ۔ گردن جھکا دے، آواز بلند رکھے، اللہ 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 اللہ
الله 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 لا إله إلا 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 الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا حليم إلا الله لا غفور إلا الله لا ودود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أو قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے بہت ہی پیارے محترم علماء کرام، مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم اور تمام حضرات، سب سے پہلے آمین کہو. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے. اللہ جو ایک تراویح ہو گئی اور آج انشاءاللہ دوسری تراویح ہوگی، اللہ تمام تراویح کو قبول فرمائے اور ہم کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے پیاروں، سب سے پہلی بات مجھے کچھ بنیادی باتیں کرنا ہے، اس لیے کہ تقریباً 6:45 پر سب مکمل کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ افطاری کوئی اور جگہ پر پہلے سے طے ہو گئی ہے، مغرب کی نماز پڑھانا طے ہو گیا ہے، تو یہاں سے چلنا ہے. اللہ جو بھی باتیں کہلوائے اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بنیادی بات میں سب سے پہلی بات، یہ مہینہ کون سا؟ رمضان. بولو کون سا مہینہ؟ 12 مہینوں کو اللہ نے بہت پہلے پیدا کیا، بہت پہلے. اللہ فرماتے جس دن آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو پیدا کیا. اور یہ 12 مہینے اللہ نے بہت پہلے پیدا کیے. وہ قرآن پاک میں لکھا ہے. بولو کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک میں پارہ نمبر 10. بولو پارہ نمبر، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس دن میں نے 7 آسمانوں کو بنایا، جس دن 7 زمینوں کو بنایا، اس دن اللہ نے کتنے مہینے بنائے؟ 12. ان 12 مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ،
سب سے پیارا مہینہ، سب سے رحمت والا مہینہ، سب سے بڑا برکت والا مہینہ وہ اللہ نے بنایا، یہ رمضان کا مبارک مہینہ۔ بولو یہ مہینے کا نام رمضان۔ سب سے پہلی بات مجھے آپ کو یہ کرنا ہے، رمضان کیوں؟ رمضان اور رمضان کیوں کہتے؟ مہینہ آ گیا، بولو الحمدللہ، ہم انٹر بھی ہو گئے، بولو الحمدللہ۔ بہت زمانے سے دعا مانگا کرتے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ نے عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اللہ نے ہم کو رمضان میں انٹر کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو عربی گرامر میں رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلانا۔ بولو کسی چیز کو، عربی گرامر میں جاؤ گے رمض یرمد ترمید کے معنی کسی چیز کو جلانا، اور صرف جلانا نہیں، اتنا جلاؤ، اتنا جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ اس کا راکھ پاؤڈر بن جائے، اور جب وہ راکھ بن جائے، پاؤڈر بن جائے تو ہوا میں ایسے اڑا دو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ بولو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رمضان مہینہ کل مغرب کے وقت ہم نے چاند دیکھا اور رمضان مہینہ انٹر ہوا، اللہ نے اپنے سارے بندے اور بندیوں کے گناہوں کو جمع کیا۔ اللہ نے جتنے کلمہ والے بندے، میں اور آپ جتنی کلمہ والی بندیاں، اللہ نے سب کے گناہوں کو جمع کیا، اور اللہ نے فرشتوں کو کہا ہوگا اسے جلا ڈالو، جلا ڈالو، جلا ڈالو، اس کا پاؤڈر اور راکھ بنا لو، تاکہ تراویح میں میرا بندہ آئے گا، ایسا آئے گا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے ہم بالکل خالی پیٹ بھی ہے اور خالی دل بھی ہے، اور کل رات سے اللہ نے ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب سب کو معلوم ہوگا بہت بڑے اللہ کے ولی، پیران پیر غوث پاک، بولو کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے کل کیسے چاند نظر آیا اور آپ نے دیکھا ہوگا سب موبائل پر پھٹاپٹ پھٹاپٹ چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، بلکہ چاند کے فوٹو بھی نکالے، چاند کے فوٹو بھی نکالے، اور مطلب ہے کہ چاند ہو گیا۔ تو وہاں بغداد میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ رمضان کا چاند ہو گیا۔ اب کوئی صاحب آئے اور آ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مجدد بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے۔ کسی نے آ کر کہا حضرت رمضان کا چاند ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بہت مبارک ہو، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہمارا بھی قبول کرے، تمہارا بھی رمضان قبول کرے، بہت خوشی کی بات ہے رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے مجھے بتایا۔ اور آنے والے نے کہا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ بولو رمضان کو رمضان۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل کب جواب دوں گا؟ یعنی آج تراویح ہو جائے گی، کل فجر کی نماز میں جواب ملے گا۔ یہ کہا وہ شخص تو چلے گئے۔ اب جتنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹس تھے وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے استاد نے جواب کیوں نہیں دیا، حالانکہ یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے اور ہم نے تو ان کے پاس ہی سیکھا ہے کہ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، جلا کے راکھ کر دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے اور اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی کو جواب دے دیتے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ کل صبح میں آنا؟ کچھ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ کو تو معلوم ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا ایک لمبا زمانہ ہو گیا، اب کسی کو بھی جواب نہیں دیتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا۔ خواب میں اپنے نبی سے مشورہ کر لیتا ہوں، پھر کسی کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ دوسرے دن فجر کی نماز، چونکہ آپ تو جامع مسجد کے امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ خود پوچھتے ہیں بھائی کل جو سوال کر رہا تھا وہ یہاں موجود ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو صاحب کھڑے ہو گئے، کہا میں نہیں آپ کو پوچھا تھا، کہا آگے آ جاؤ، جواب مل گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا رمضان، بولو ساتھ میں بولو، 5 حروف ہے۔ دیکھو رمضان میں حروف کتنے؟ نمبر 1 را، پھر میم، پھر ضاد، پھر الف اور پھر نون۔ کہا 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلا حرف ہے را۔ رمضان کو رمضان میں راہ سب سے پہلے اس لیے آئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ پہلے 10 دن آئیں گے وہ رحمت والے ہوں گے۔ راہ سے رحمت یعنی پہلے جو 10 دن آئیں گے بولو وہ، چلو اس کے بعد کیا حرف ہے؟ بولو بولو جلدی بولو، جلدی بولو۔ میم۔
میم، میم کے معنی مغفرت، یعنی دوسرے جو 10 دن آئیں گے وہ مغفرت والے ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ضاد، ضاد کے معنی ضمانت، گارنٹی، اور تیسرے 10 دن آئیں گے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لے لی کہ آخری عاشرہ رمضان کا آئے گا، اللہ میرے تمام امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو پہلے راہ سے پہلے 10 دن، میم سے دوسرے 10 دن مغفرت، اور وعد سے تیسرے 10 دن ضمانت جہنم سے آزادی کی۔ اور اسی کو حدیث پاک میں بھی فرمایا، آپ کہہ دینا سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے، اللہ نے رحمت نچھاور کر دی جس میں ہم داخل ہو گئے۔ دوسرے 10 دن آئیں گے، بولو انشاءاللہ اللہ اپنی مغفرت کے پروانے تقسیم کرے گا، اللہ مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا جائے گا۔ اور آخری 10 دن آئیں گے، بولو انشاءاللہ ہر امتی کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو را سے رحمت، میم سے مغفرت، ضاد سے جہنم سے آزادی کی ضمانت۔ اب کتنے حروف رہ گئے؟ 2۔ ایک الف، الف کے معنی الفت، بولو کیا؟ الفت، یعنی یہ مہینہ الفت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے۔ دیکھو ایک فرق ہے، الفت اور محبت دونوں میں بہت فرق ہے، اس لیے الف سے الفت کہا۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت اس کو کہتے ہیں بھائی میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، ہاں کر رہا ہوں، بے شک آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہر مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے۔ بھائی کبھی آپ نے لا کر میرے کو ہدیہ دے دیا، کبھی میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، کبھی میں نے کہہ دیا بھائی یہ کڑیا کوئی مسجد کا فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، اس نے کہہ دیا او قاری احمد علی آتے بہت اچھے ہیں، یہ محبت ہے، بولو یہ محبت۔ الفت کس کو کہتے ہیں؟ یہ مہینہ الفت کا ہے، محبت کا نہیں۔ الفت کس کو کہتے ہیں؟ سلمن قطعت واعف عمن ظلمت۔ الفت کی تعریف، ڈیفینیشن یہ ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑ جس نے تیرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے، اس کو معاف کر دے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ رمضان ماشاءاللہ آ گیا، آج تہجد بھی پڑھی ہوگی، بولو انشاءاللہ، اور فجر بھی پڑھی، بولو ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد میں سحری بھی اس سے پہلے ہوئی، اور اب افطاری بھی ہوگی، بولو انشاءاللہ۔ یعنی بالکل اکارڈنگ ٹو رول اینڈ ریگولیشن آف شریعت نے جو کہا ہے رمضان میں اتنے بجے سحری کرنا، ہم نے سحری کی، بند کرنا ہم نے بند کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد بھوکے پیاسے ابھی تک بھوکے پیاسے مغرب تک میں رہیں گے، بالکل رول اور ریگولیشن میں ہے۔ لیکن یہ سوچو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کئی زمانہ ہو گیا اپنے کوئی رشتہ دار سے بات نہیں کرتا ہوں، اپنے چچا سے، اپنی خالہ سے، اپنی پھوپھی سے، کیا میں اپنے باپ سے تعلق توڑ کے تو نہیں بیٹھا ہوں؟ کیا میں اپنے چچا کو ناراض کر کے تو نہیں بیٹھا ہوں؟ اور اگر دماغ میں فوراً آئے گا رمضان مہینہ میں چچا سے بات نہیں کرتا، ارے میں اپنی سگی ماں کے پاس نہیں جاتا، ارے میں اپنے سگے ابا کے پاس نہیں جاتا، ارے میری ماں مجھ سے ناراض، ارے میرے ابا مجھ سے ناراض، فوراً ہمارے دماغ میں آئے گا تو ہمارا نفس ہم کو کہے گا غلطی تیری تھوڑی ہے، اس کی غلطی ہے، اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ معافی مانگنے آوے، 10 مرتبہ آ کے میرے کو کہے، تب جا کر میں معاف کروں گا۔ تو حدیث پاک میں آیا، جیسا میں نے آپ کو بتایا، الف الفت والا معاملہ ہے، یہاں انتظار نہیں کرنا ہے، سل من قطعت، جس نے تجھ سے ناتا توڑا ہے اس سے ناتا جوڑ لے، اور جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دے۔ تو بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور خاص کر کے میرے پیاروں، دیکھو آج میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ گئے رمضان میں ابا تھے، اس سے پہلے والے رمضان میں، اس سے پہلے والے رمضان میں اماں تھی، یہ سال نہ رمضان شروع ہوا، کل چاند دیکھا، نہ ماں ہے نہ ابا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں لکھا، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے رکھے، اللہ 2 فرشتے رکھے، اور اللہ صبح میں فجر کے بعد وہ 2 فرشتے کے کو پوچھتے ہیں کہ فلاں جوان کو پہچانتے ہو؟ بھائی جیسے ہمارا انڈیا میں فلاں جوان کو پہچانتے ہو، حالانکہ اللہ کو سب معلوم، اللہ ہم کو پہچانتے، لیکن پھر بھی اللہ 2 فرشتوں کو کہتے وہ جوان کو پہچانتے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہاں اللہ تو نے ہم کو مقرر کیا ہے تو ہم پہچانتے۔ کہا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟
اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تھوڑی دیر میں فرشتہ آ کر کہتے ہیں اللہ اللہ ہم نے پوری انکوائری کر لی اللہ ماں بھی بہت خوش ہے، ابا بھی بہت خوش ہے، ماں بھی قدم قدم پہ دعا دیتی ہے، ابا بھی قدم قدم پہ کہتے ہیں میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میری عزت کی قسم جاؤ اس جوان کے لیے روزانہ صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دو۔ روز صبح میں جنت کے کتنے دروازے؟ اور اگر وہی فرشتہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ماں کو ڈانٹتا ہے، اللہ ماں کو گھر میں چین سے رہنے نہیں دیتا، ماں کو گالی بھی دیتا ہے، بلکہ کتنے دن ہو گئے ماں کو ملنے بھی نہیں جاتا، باپ کو دور سے دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں میری عزت کی قسم روز صبح ہو یہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج پہ حج کرے، لیکن روز صبح 2 جہنم کے دروازے کھول دینا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں یہ الفت کا مہینہ، اور الفت شروع ہوتی ہے اپنے امی اور اپنے ابا اور اپنے گھر والوں سے شروع ہوتی ہے۔ خیر رمضان میں راہ سے مطلب ہے کہ پہلے 10 دن رحمت والے میم، دوسرے 10 دن مغفرت والے غاد، تیسرے 10 دن جہنم سے گارنٹی ضمانت آزادی کی، اور نمبر 4 الف سے الفت۔ اور کیا ہے اگر یہ چاروں پر مل گئے، پہلا عشرہ بھی اچھا گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی، تیسرا عشرہ بھی، الفت بھی ہو گئی، جن سے بات نہیں کرتا تھا خود جا کے معافی مانگ لیا، بھول گیا کہ اس نے مجھے ستایا تھا، بھول گیا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، بھول گیا کہ اس نے مجھے تماچا مارا تھا، بھول گیا کہ اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی، بھول گیا کہ اس نے وراثت میں میرے کو حق نہیں دیا تھا، بھول گیا کہ اس نے سب کے سامنے میرا انسلٹ کیا تھا، جا کے معافی مانگ لی۔ آخر میں نون ہے، اللہ کہتے ہیں یہ نون کا مطلب ہے نور خداوندی، میں تیرے دل کو اپنے نور سے منور کر دوں گا۔ یہ ہے رمضان میرے پیاروں۔ اور ایک بات میں نے کہا نا بنیادی بیسک باتیں، میں آج چونکہ پہلی مرتبہ بیٹھا ہوں رمضان میں تو بیسک باتیں بتاؤں۔ ایک بہت ضروری بات آپ کو بتانا ہے کہ رمضان کا روزہ بھلے ہم کو مشکل لگتا ہے کیونکہ گرمی باہر بہت سخت ہے، چلو ایک مرتبہ مانے کہ بھوک نہیں لگتی، لیکن میں ہوں یا آپ ہو پیاس تو لگتی ہے، ارے ہاں یا نہ بولو، پیاس تو لگتی ہے نا۔ ابھی خاص کر کے رامپورہ کی ایسی گلی میں انٹر ہوئے نہ شربت والے کی دکان دکھے، ہاں تو ہوتا ہے نا، انسان ہے، پیاس تو لگتی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ بہت آسانی کر دی، بولو اللہ نے ہمارے ساتھ، حالانکہ روزے ہم پر بھی فرض، بولو اگلی امتوں پر بھی، اگلی امتوں پر بھی فرض، اگلی امتوں پر روزے اور ہارڈ، بہت ہارڈ۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ جب مدینہ پاک میں روزہ فرض ہوا تو ٹائم کیا تھا؟ مدینہ پاک میں جب رمضان پہلی مرتبہ، بولو پہلی مرتبہ مدینہ پاک میں رمضان، اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جب آیت کریمہ نازل ہو گئی میرے پیارے نبی کہہ دو اِذَا انسلخ شَهْرُ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ إِلَّا رَمَضَانَ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اب اللہ نے رمضان کو فرض کر دیا ہے، اور جس کو رمضان کا مہینہ ملے گا، بولو رمضان کے روزے رکھنا، نہیں بولو رکھنا فرض۔ اور شروع میں ٹائمنگ کیا تھا روزے کا؟ آپ کو معلوم ہے ٹائمنگ کیا تھا؟ 24 گھنٹہ روزہ، صرف افطار کا ٹائم کتنا ملے گا؟ سورج ڈوبے، جیسا آج کل سورج ڈوبے، کون سا وقت؟ مغرب کا وقت، بس مغرب کا وقت، اور تقریباً عشاء کا وقت شروع ہونے لگے، عشاء کا وقت شروع، پورا مکمل شروع بھی نہیں، شروع ہونے لگے، بس افطار کا ٹائم مکمل ہو گیا۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹہ روزہ رکھنا، 1 گھنٹہ کھانا پینا۔ بتاؤ اگر ابھی ایسا ہوتا تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ اور رمضان شروع ایسا ہی ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ پاک میں ایسا ہی شروع ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ رمضان مہینے میں اتنی چلچلاتی گرمی، اتنی گرمی، اور اعلان ہو گیا 24 گھنٹے کا روزہ ہوگا، بس غروب آفتاب ہوگا، وہاں سے عشاء کا وقت آئے گا، بس وہ 1 گھنٹہ، مشکل سے 1 گھنٹہ وہ افطار کا ہوگا، باقی 24 گھنٹے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے زمانے میں 2 واقعے پیش آئے، پورا معاملہ چینج ہوا، بولو سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کو یہ امت پر کتنا پیار آیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس، بولو کیا نام ہے؟ یہ کیسے صحابی تھے معلوم؟ روزانہ کمانا، روزانہ کھانا، یعنی صبح کمانے جاوے،
شام کو بیوی کو لا کر پیسہ دے، آٹا دے، گیہوں دے، روٹی کا سامان دے، سالن کا سامان دے تو کھانا پکے۔ اور یہ کہاں کام کرتے تھے؟ حضرت قیس، پورا نام ہے حضرت قیس بن سرمہ، بولو پورا نام ہے حضرت قیس بن سرمہ، آپ صرف اتنا یاد رکھو ان کا نام ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جنگل میں جاتے ہو، لکڑیوں کو کاٹنا اور اپنے کندھے پہ لادنا اور اس کے بعد مدینے کے بازار میں بیچنا اور چلچلاتی گرمی میں بیچنا اور پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ سب نمازوں کا پڑھنا۔ وہ یہی رمضان کا مہینہ آیا، وہی لکڑے کاٹنے چلے گئے صبح صبح میں، وہ کاٹے، ظہر ہو گئی، چلچلاتی گرمی، اور اس کے بعد میں پھر مدینے کے بازار میں بیچنے لگے۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ یوں کھڑے ہو اور فوراً بیچا جاتا ہے مال، اثر ہو گئی ہوگی بیچتے بیچاتے۔ اثر کے بعد پھر اس کے بعد میں کچھ سامان وامان کے لیے جو پیسے کمائے تھے وہ خریدا، اور مغرب کے وقت میں اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ بہت تھکا ہوں، بہت گرمی ہے باہر، بہت گرمی، روزے میں ہوں، پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی۔ اپنی بیوی کو یہ دیا اور بس جیسے دیا اور غروب آفتاب، بولو مغرب کا وقت شروع، یعنی افطار کا وقت شروع۔ بیوی نے کہا کہ ابھی تم ذرا ٹھہرو کیونکہ ابھی پانی لانا بھی باقی۔ وہ زمانے میں ایسا نہیں تھا ہماری طرح کہ فریج کھولا اور بوتل نکالا یا نل کھولا اور پانی مل گیا، وہ پانی لانا باقی ہے، میں ذرا پانی لے کر آؤں یا آپ پانی لے کر آ جاؤ اور پھر ہم جلدی جلدی کھانا بنا لیتے اور اس کے بعد میں پھر کھانا کھا لیں گے، تو کھانا بھی ہو جائے گا، پانی بھی ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو کہا میں تھوڑا سا ایسے آرام کرتا ہوں اور تو سب جلدی جلدی کر لے۔ بیوی نے اتنا جلدی سب تیار کیا، مگر ان کو اٹھاوے، ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھولے نہیں، آنکھ کھولے نہیں، اور آنکھ جب کھولی تب روزہ پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ تب انہوں نے جب آنکھ کھولی اور بالکل پانی وانی ڈالے، وضو کیا، کہا او کھانا کھانا، بیوی نے کہا روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ آپ سچ بتاؤ ان پر کیا گزری ہوگی؟ کچھ نہیں کہا، رات کو وہی تہجد پڑھنا، وہی اللہ کے سامنے رونا، وہی دوسرے دن فجر کی نماز پڑھنا، اور پھر وہ فجر کے بعد پھر واپس جانا، وہ لکڑیوں کو کاٹنا، اور پھر ظہر کے بعد جب وہ چلچلاتی گرمی میں لکڑوں کو اپنے کندھے پر رکھ کر لائے، کمزور آدمی بھائی، اور کھائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے، بولو زمین پر گرے اور کیا ہو گئے؟ بے ہوش۔ اب جب بے ہوش ہو گئے، بازار میں بے ہوش ہو گئے یا مسجد کے باہر بے ہوش ہو گئے، جہاں بھی ہوئے سارے صحابہ جمع ہونے لگے، کوئی پانی ڈالنے لگے، کوئی کہنے لگے بے ہوش ہو گئے، کوئی کہتا چکر آ گئی، جس کی زبان پر جو آئے بات کہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کے پورے حالات آ گئے کہ کل کیا ہوا اور آج کیا ہوا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ میرے امتیوں کا معاملہ ہے، اللہ میرے امتیوں کا معاملہ، اللہ میرے امتیوں کا معاملہ۔ بس ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو کا ٹپکنا تھا کہ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا، قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے، جب ہمارے نبی نے دیکھا پورا ٹائم ٹیبل ہی بدل چکا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کون سی آیت کریمہ آئی؟ جو آج انشاءاللہ رات کو آپ تراویح میں اگر سوا پارے کی تراویح ہوتی ہوگی تو آج رات کو آپ سنیں گے، برابر نا؟ یہ آیت کریمہ سوا پارے کی تراویح میں، یا نا آج کل بہت ہوشیار ہو گئے، 5 والے، 10 والے، 3 والے۔ نہیں کیوں 5 پارے کیوں پڑھنا؟ 2 پارے، 3 پارے کیوں 15 دن میں ختم کرنا؟ کیوں کروڑوں کا رولنگ ہے؟ سال بھر کیا ہم نے خرافات کم کی؟ اب یہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ 3 پارہ کر کے دے، 10 دن میں قرآن ختم، باقی 20 راتیں جو ٹائم ملے گا نا، جو باقی 20 راتوں میں اس کا دل اس کو کہے گا تیرا تو قرآن ختم ہو گیا، تیرے کو یہاں پہ آ کر سوا پارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ چلا گھر میں علم طرح سے پڑھ لے، علم طرح سے پڑھ لی، آدھے گھنٹے میں تراویح ہو گئی۔ اب ہمارا موبائل اور ہم کون سا رات کو کون سا کروڑوں کا رولنگ کرنے والا؟ بتاؤ نا میرے کو، کون سا کاروبار کرنے والا رات کو؟ میں منع نہیں کرتا بھائی، کوئی 1 رات میں بھی ختم کرے، میں کیا کو منع کروں؟ کوئی 10 رات میں ختم کرے، میں کیوں منع کروں؟ لیکن منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی دوسری خرافات میں جاتا ہے۔ آپ اگر اس کی گارنٹی دیتے ہو کہ میں 3 پارے کی تراویح پڑھوں گا، 10 دن تک پڑھوں گا اور اس کے بعد میں پھر رات بھر عبادت کروں گا، رات بھر عبادت میں رہوں گا، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ لیکن نہیں، ایک شارٹ کٹ ہے، ایک شارٹ کٹ نکالا اور اس کے بعد 20 راتیں کم بخت کیرم بورڈ کھیلتا ہے، والی بال کھیلتا ہے، کچھ نہیں تو سب سے بڑی منحوس موبائل میں زینا کرتا ہے رمضان کی راتوں میں۔ اس سے اچھا تھا کہ وہاں جا کے سوا پارہ پڑھتا، آرام سے پڑھتا، اطمینان سے پڑھتا، 27ویں رات کو ختم کرتا، بڑی دعا ہوتی۔ میں نے بھی 10 پارے کیے
لیکن ہمارے 10 پارے کیسے تھے معلوم؟ سہارنپور میں میرے استاد مرحوم، دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے، مرحوم امیر المؤمنین فی الحدیث شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو اکیلا روز رات کو 10 پارے پڑھاتا تھا۔ کتنے پارے؟ لیکن ایسا نہیں کہ 10 پارے 3 دن ہو گئے اور قرآن ختم ہو گیا، نہیں، چوتھی رات کو بھی 10 پارے، 5ویں رات کو بھی 10 پارے، اس طرح کرتے کراتے پورے 29 راتیں ہوئی تھی، 29 راتوں تک روزانہ 10 پارے۔ تراویح شروع ہو ختم ہو تو سحری کو 1 گھنٹہ باقی ہو تب جا کر تراویح ختم ہو۔ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو کیسا منہ لٹکا کے بیٹھے ہیں۔ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ تراویح کے اصل معنی آتے ہیں، آپ نے 4 رکعت پڑھی، ہو گئی 4 رکعت آپ کی، اب اس ترویحتن کے معنی آتے ہیں ریسٹ کرنا، آرام کرنا۔ اصل تراویح اس کو کہتے ہیں کہ 4 رکعت آپ نے پڑھی، اس کے بعد میں ریسٹ کرو، تھوڑا چائے پی لو، تھوڑا پانی پی لو، اور پھر تھوڑا طبیعت چست ہو جائے، پھر 4 رکعت پڑھو، پھر تھوڑا آرام کرو، پھر 4۔ یہاں تو چلو ٹھیک ہے، سوا پارا 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے میں ہو گیا، لیکن یہ 3 پارے والا کا کو اچھلتے بھائی، یہ کون سی تراویح؟ اس پر تراویح کی ڈیفینیشن فٹ ہی نہیں ہوتی۔ جو تعریف ہے نا تراویح کی، تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں، وہ 10 دن والوں پر فٹ نہیں ہوتی۔ لیکن نہیں، آرام کرنا، راتوں کو معلوم نہیں کیا کرنے والا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر میں کچھ بات اور کر رہا تھا نا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت قیس بے ہوش ہو گئے، آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں پورا ٹائم ٹیبل بدل دیا۔ کیا ٹائم ٹیبل ہو گیا؟ جو آج رات کو اگر سوا پارے کی تراویح ہوگی تو آج وہ آیت کریمہ آپ امام صاحب کی زبانی سنو گے۔ کون سی آیت؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، پڑھو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور آپ نے اپنی امت کے واسطے مانگا ہے، اب میں نے پوری رات پرمیشن دے دی، آپ کھاتے رہو گے، پیتے رہو گے، آپ کی امت بھی کھائے گی اور پیے گی یہاں تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ میرے دوستو اب جو ٹائم ملا ہم کو کن کی برکت سے ملا؟ وہ حضرت، اور اصل برکت تو ہمارے نبی کے ایک واقعہ یہ پیش آیا، ایک اور واقعہ پیش آیا، سنا وہ واقعہ؟ سنا، میں نے بہت ترس کھانے والا واقعہ، سنیں گے سب، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی ہے جن کا نام تھا حضرت سلیمہ۔ کیا نام؟ صحابی، سلمہ نہیں، سلیمہ۔ یہ صحابی ہے، مرد ہے، یہ نئی نئی شادی ہوئی ہوگی، نئی نئی شادی، اور میں نے آپ کو بتایا پہلے روزے کا ٹائم کتنا تھا؟ 23 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ افطار کا ملتا تھا، وہ بھی مغرب کے بعد کا وقت ملتا تھا، وہ 1 گھنٹہ ملتا تھا۔ اب حضرت سلیمہ، ساتھ میں بولیں گے کون سے صحابی؟ حضرت سلیمہ۔ بہت سننے جیسا واقعہ، یہ رات کو دیر میں اپنے گھر آئے، بھائی رات کو دیر میں گھر میں آئے تو روزہ تو شروع ہے، بھائی 24 گھنٹے کے حساب سے رات کو گھر میں آئے ہوں گے، رات کو 12-1 بجے روزہ شروع ہے، نئی نئی شادی۔ اپنی بیوی کو دیکھا، اب آپ کو معلوم ہے روزے میں جان بوجھ کر کھانے کا نہیں، جان بوجھ کر پینے کا نہیں، اپنی بیوی کے پاس جانے کا نہیں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانے کا نہیں۔ اب یہ جوان تھے، نئی شادی ہوئی تھی، 24 گھنٹے کا روزہ جس میں 1 ہی گھنٹہ افطار، یہ اپنی بیوی کے قریب ہو گئے، بولو اپنی بیوی کے قریب ہو تو گئے۔ پھر بعد میں احساس ہوا، بہت حیران ہوئے، رات ہی رات کو رونے لگے، کہا ہلک تو ہلک تو، میں تو خود بھی برباد ہو گیا، میں نے میری بیوی کو بھی برباد کر دیا، روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، ارے اپنی بیوی کے قریب ہو گیا تو میرا روزہ بھی ٹوٹا، میری بیوی کا روزہ بھی ٹوٹا۔ اب بالکل راتوں رات ہی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہلکت یا رسول اللہ، اہلکت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں بھی برباد ہو گیا، میں نے میری بیوی کو بھی برباد کر دیا۔ اللہ کے رسول ساتھ میں دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ پورا واقعہ سنا ہے، کہ ایسا ہو گیا، جان بوجھ کر، بولو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تو قانون ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑے نا۔ بہت غریب صحابی تھے، بولو یہ بہت، جب اللہ کے رسول کے پاس آئے بھی تھے نا تو یہاں سے کپڑا شروع ہوتا، یہاں ختم ہوتا، چہرے پہ بھوک اور پیاس کے آثار تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول بہت غریب آدمی ہو اللہ کے رسول، لیکن جو بھی سزا ہو سزا تو بھگتنا ہے، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، اور اللہ کے رسول اگر میں چاہتا تو معاملے کو چھپا دیتا، لیکن مجھے ڈر لگا دنیا میں چھپا دوں گا، کل قیامت میں اللہ کھولے گا تو کیا کروں گا۔
اور آپ کو معلوم ہے نا قرآن میں لکھا ہے اللہ قیامت میں معاملے کو کھولے گا، دعا کرو نہ کھولے. ارے آمین بولو نا، نہ کھولے، کیونکہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ کھولے کے حالات کو. قرآن کریم میں فرمایا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں سب کے بھیدوں کو کھولوں گا. دعا کرو اللہ نہ کھولے، ورنہ ہمارے بچوں کے سامنے ہمارا بھید کھلے گا. وہ بیٹا بھی سوچے گا اچھا میرا ابا ایسا کرتا تھا، ہمارا نواسا سوچے گا میرا نانا ایسا تھا، ہمارا پوتا کہے گا میرا دادا ایسا تھا، میں تو میرے دادا کو پہلی صف میں مسجد میں دیکھا کرتا تھا، میرے کو نہیں معلوم یہ اپنی آنکھوں کا اتنا غلط استعمال کرتا تھا. لیکن اللہ فرماتے میں قیامت میں سب کے بھیدوں کو کھولوں گا. لیکن اس پر بھی ہمارے نبی نے دعا مانگی ہے. بولو اس پر بھی ہمارے نبی نے دعا مانگی. خیر میں آپ کو صحابی کا واقعہ بتا رہا تھا. کون سے صحابی کا واقعہ بتا رہا تھا؟ حضرت سلیمہ. بولو کیا نام؟ اللہ کے رسول کے پاس آئے، برباد ہو گیا، جان بوجھ کر روزہ، میرا بھی گیا میری بیوی کا بھی گیا. اللہ کے رسول پاک صاحب نے فرمایا اس کی پینلٹی یہ ہے فتحریر رقبہ. بولو فتحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرو، یہ گناہ معاف ہو جائے گا. ایک غلام آزاد کرو، باقی اللہ کے سامنے توبہ کر رہو، گناہ معاف ہو. زمانہ غلاموں کا اور باندیوں کا زمانہ تھا. تو حضرت سلمہ ایسے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ میرا کپڑا دیکھ رہے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا یہاں ختم ہوتا. اللہ کے رسول دیر دن کھانا نہیں ملتا. اللہ کے رسول میرا چھوٹا سا جھوپڑا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی چھپر بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول میں خود غلاموں کی طرح زندگی گزارتا. آپ کہتے ہو غلام آزاد کرو؟ کیسے غلام آزاد کروں گا؟ میں خود غلاموں کی طرح زندگی گزارتا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا دوسرا آپشن. بولو دوسرا کیا؟ دوسرا آپشن فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے روزے رکھو. کتنے مہینے کے؟ اور وہ روزے کتنے گھنٹے والے تھے؟ 23 گھنٹے والے روزے تھے. اور کتنے رکھنے کے؟ 60. 2 مہینے کے روزے رکھو. یعنی یہ رمضان ہو جانے دو، جیسا رمضان مکمل ہوگا عید کا دن آوے عید منا لینا، اس کے بعد میں پھر شروع. کتنے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا نا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی تو رمضان شروع ہوا تو یہ حال ہو گیا، ابھی رمضان شروع ہوا یہ حال ہو گیا. آپ کہہ رہے ہو یہ رمضان گزرے اور اس کے بعد پھر 2 مہینے. لا استطیع، اللہ کے رسول میرے سے نہیں بن پائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آخری آپشن. بھائی 2 آپشن تو ہو گئے نا، غلام آزاد کرو نہیں، تو کہا 2 مہینے کے روزے رکھو نہیں. آخری آپشن فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. کتنے مسکین کو؟ پیٹ بھر کے 60 مسکین کو، غریب کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی لاچار کو، کسی مجبور کو کھانا کھلاؤ. تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیسا نظر آتا ہوں آپ کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بس یہ آخری آپشن ہے. تو نہیں اللہ کے رسول اتنا پیسہ ہی نہیں، اتنا پیسہ ہی نہیں کہ میں 60 کو کھلاؤں. تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، کچھ آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے، غریبوں میں تقسیم کر دینا، ہم آپ کو مالک بنا دیں گے، آپ غریبوں میں تقسیم کر دینا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کونے میں بیٹھ گئے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رمضان کا مبارک مہینہ، ہمارے نبی کبھی ایک کام میں بزی ہو گئے، کبھی عبادت میں، کبھی تلاوت میں، کبھی وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اللہ کے رسول آیا کچھ آیا وہ غریبوں میں جو بانٹنے کا ہے وہ آیا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں تم بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ آئے گا میں خود تمہیں کہوں گا کہ بھائی آ گیا سامان، لو اٹھاؤ اور غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں بانٹو. تم بار بار مجھے ڈسٹرب کیوں کرتے ہو؟ کیا نام تھا وہ صحابی کا؟ رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر وہ آیا نہیں اس سے پہلے میری موت آ گئی تو قیامت میں روزہ توڑنے کا کیا جواب دوں گا؟ اگر پینلٹی نہیں بھرا تو روزہ توڑنے کا جواب کیا دوں گا؟ اتنا انہوں نے کہا. اللہ کو یہ آنسو اتنے پسند ہے. تھوڑی دیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ باہر سواریاں آئیں اور وہ معلوم نہیں کتنا سارا اناج لے کر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا اناج آیا کرتا تھا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے آیا. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سلیمہ خوش ہو جاؤ، دیکھو وہ اناج آ رہا ہے اور دیکھو اس میں برابر 60 مسکین کو کتنا کھانا چاہیے، چاہے وہ گیہوں ہوگا، جو ہوگا، چاول ہوگا، کتنا چاہیے.
چاہیے. حضرت سلیمہ نے برابر تیار کیا, اپنے ایک کندھے پر ایک بڑی بوری ڈالی, دوسرے کندھے پر دوسری بوری ڈالی, اور ایک صحابی کو کہا کہ تیسری بوری میرے کندھے پہ رکھ دے, یہ برابر 60 کا کھانا ہے, میں چلا مدینے کے غریب مسکین یتیم بیوہ میں تقسیم کروں گا, اور اللہ کے رسول آپ کے پاس آؤں گا, آپ خبر دینا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا تو میں خوشی خوشی گھر چلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اچھا یہ گئے, بولو یہ گئے, گھنٹے گزر گئے. گھنٹے گزرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, یہ آئے, دور سے ہمارے نبی دیکھا, جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے. یعنی یہ کندھے پر بھی بوری ہے, یہ کندھے پر بھی بھاری بھرکم بوری ہے, سر پر بھی بوری ہے, وہ جھکے جھکے پورے پسینے میں شراب اور آ رہے, دھیرے 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 آ رہے. کہا کہ اللہ کے رسول میں آیا. ہمارے نبی نے فرمایا تم تو سب واپس لے کر آئے. ارے تمہیں کہا تھا مدینے میں بہت ساری بیوائیں, مدینے میں غریب ہے, ارے مدینے میں چھوٹے چھوٹے جھوپڑے ہیں, مدینے میں کتنے محتاج ہیں. اور انہوں نے کہا بوری کو زمین پہ رکھا, یہ 2-3 بوری کو رکھا, آنکھوں میں آنسو نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, میں مدینے کے دونوں کنارے پر گیا, دائیں طرف بھی مدینے کا کنارہ پورا کیا, بائیں طرف بھی مدینے کا کنارہ پورا کیا. اللہ کی قسم میں نے سب کے گھر کو دیکھا, مجھ سے بڑھ کر غریب میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سب سے زیادہ غریب اگر میں نے کوئی گھر اور دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا, اپنی بیوی کو دیکھا. حضرت جبرائیل آئے, حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول ان کو کہہ دو اللہ نے معاف کر دیا اور یہ سارا اناج انہی کے حوالے کر دو. بولو سبحان اللہ. سب کا مالک ان کو بنا دو, یہ اپنے گھر میں لے جائیں گے, اور اللہ نے معاف کر دیا, اور اللہ نے ان کی برکت سے اب رمضان کی رات میں بیوی کے قریب ہو سکتے ہیں, اس سے روزے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. وہ بھی آیت قرآن میں آئی, یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں نا وہ آیت قرآن میں, وہ بھی انشاءاللہ آج رات کو آپ سنیں گے. کون سی آیت کریمہ؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ رمضان کی راتوں میں ہم نے شوہر کو اجازت دے دی اپنے بیوی کے قریب ہو جائے. رمضان کے دن میں روزہ ہوگا, رات میں روزہ, بولو نا رات میں روزہ نہیں ہوگا. تو یہ حضرت سلیمہ کہو, حضرت قیس کہو, ہمارے نبی کی دعا کی برکت کہو, روزہ بہت چھوٹا ہو گیا. ارے بولو روزہ بہت اور چھوٹا بھی ہو گیا. اور کتنا اچھا معلوم, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افطار میں جلدی کرنا, سحری میں دیری کرنا. حالانکہ ہم کو عقل میں دوسرا آتا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں افطار میں دیر کر تاکہ لمبا روزہ ہوئے گا. یعنی سب لوگ اگر افطار 7 بجے کرتے تو 7:30 بجے کر, آدھا گھنٹہ اور سحری جلدی کر. سب لوگ اگر صبح میں ختم کرتے ہو تو 4 بجے میں ختم کر. یہاں نہیں, شریعت ہے. دیکھو اپنی مرضی نہیں چلتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری میں جلدی, جہاں غروب آفتاب ہو افطاری شروع. ہاں بولو افطاری شروع. اور سحری میں کیا کرنا؟ کیوں سحری میں دیر کرنے کا, افطار جلدی کرنے کا؟ بندہ بتانا چاہتا ہے اللہ میں بہت بھوکا ہوں, اللہ میں بہت پیاسا ہوں اللہ. اور اللہ کو یہ عاجزی بہت پسند ہے, اللہ کو انکساری بہت پسند ہے, اللہ کو یہ رونا دھونا تواضع بہت پسند ہے. جب بندہ کہتا ہے اللہ میں بہت بھوکا اللہ, تو اللہ کہتا جا افطاری جلدی کر لے. اللہ روزہ میرے کو لمبا لگتا, اللہ نے کہا سحری دیر میں کر لے. سحری دیر میں کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. افطاری جلدی کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, کیونکہ میرے نبی کا پورے رمضان میں یہی طریقہ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک مرتبہ کچھ سحری میں بکرے کا گوشت, بولو بکرے کا گوشت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا رہے, حضرت علی بھی ساتھ میں سحری کر رہے, اور ایک اور صحابی, نام آپ نے شاید کبھی سنا نہیں سنا ہوگا, حضرت ارباز. کیا نام؟ عین سے ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی کھا رہے. یعنی اللہ کے رسول بھی سحری کر رہے, حضرت علی بھی سحری کر رہے, اور حضرت ارباز بھی سحری کر رہے. چلو سحری کر رہے, ابھی سحری کا وقت ختم ہوا. ارے بولو سحری کا وقت ختم ہوا نہیں. وہ زمانے میں سب اعلان بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو بڑے عجیب عجیب اعلان ہوتے ہیں, الوقت قریب, ساری عربی آج زندہ ہو. تو وہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے. اچھا حضرت بلال کو ایسا لگا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا, تو حضرت بلال آئے اور آ کر کہا اصبحت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صبح ہو گئی, آپ لوگ سحری کر رہے. ہمارے نبی نے اشارہ کیا, حضرت علی ارباز کو کہا کھاؤ.
کیونکہ ہمارے نبی کو معلوم ہے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے. ہمارے نبی کھائے, اور کون کھا رہے؟ ارباز بھی کھا رہے, حضرت علی. وہ حضرت بلال تھوڑا باہر گئے, پھر آئے, پھر آ کر کہنے لگے اصبحت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صبح ہو گئی, اللہ کے رسول صبح ہو گئے. ہمارے نبی نے مسکرا کر بلال کی طرف یوں اشارہ کیا, اور ارباز اور علی اور خود ہمارے نبی کھا رہے. حضرت بلال یوں باہر گئے اور پھر جلدی سے آئے اور آ کر کہنے لگے واللہ لقد اصبحت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, اللہ کی قسم صبح ہو گئی. بس جیسے یہ کہا نا, ہمارے نبی نے ارباز اور علی کو کہا ہاتھ روک لو, ہاتھ روک لو. آپ نے بھی ہاتھ روک لیا. اب کہا وقت مکمل ہو گیا, سحری کا وقت مکمل ہو گیا. تو حضرت علی اور حضرت ارباز ہمارے نبی اور بلال کو دیکھنے لگے. کہا بلال ابھی سحری کا وقت باقی تھا, ابھی سحری کا وقت باقی تھا, لیکن بلال تو اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ تو نے ایک بار اللہ کی قسم کھائی, واللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت مکمل ہو گیا. مکمل نہیں تھا, تیرے قسم کھانے پر اللہ نے مکمل کر دیا, تیرے قسم کھانے پر اللہ نے مکمل کر دیا. تو اللہ کا اتنا پیارا بندہ ہے. ارے سحری کا وقت باقی تھا, میں اپنے حساب سے کہتا ہوں بھائی 8-9 منٹ باقی تھی, آرام سے ہم گوشت کو پورا کر سکتے تھے, لیکن بلال تیری زبان سے اللہ کی قسم نکلی, اور اللہ کہتے میرا پیارا بندہ جب میری قسم کھائے گا میں ناممکن کو بھی ممکن بنا دوں گا. اس لیے میں رمضان کے مہینے میں کہتا ہوں, یہ حدیث ہے, کوئی بھی اللہ کے ولی کو نہیں چھیڑنے کا. مسجد کا امام ہوئے, مسجد کا مؤذن ہوئے, کوئی ہم کو معلوم ہے کہ بیچارہ داڑھی والا 5 وقت کا نماز پڑھنا, مت چھیڑو, ایسوں کو مت چھیڑو. آج بھی حدیث پاک میں لکھا ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث مغبر لو اقسم علی اللہ لابر. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے پراگندہ حال, پراگندہ بال, بھائی لمبا لمبا کرتا, اونچی اونچی پیجامہ, ارے سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی, ہاتھ میں تسبیح, جیب میں مسواک. آپ نے دیکھا ایسا چلتا, کوئی چاچا کہہ کے مذاق اڑا دیتا, کوئی امام صاحب کو کچھ کہہ کے چلا جاتا. اللہ کہتے ہیں ان سے ڈرتے رہنا, جس دن یہ قسم کھا کے بد دعا کر لے گا میں ناممکن کو بھی ممکن بنا دوں گا. اس لیے میرے پیاروں, یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ شروع کیسے ہوا ہے, اور بہت آسان ہوا, اور وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے. میں اب آخری بات آپ سے کر لوں, ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں, ہمارا روزہ رکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ, اور رکھیں گے, بولو رکھیں گے, نہیں بولو نا, رکھیں گے انشاءاللہ. اور روزہ ہمیشہ خوشی کے ساتھ رکھنے کا, اور تراویح بھی. یہ تراویح میں باہر آ کے رونے کا نہیں. کتنے جوان روتے, کیا کہے گا جو تیسرے نمبر پہ آیا نا برابر نہیں تھا, ابھی کیا کہے گا معلوم ہے 4 رکعت میں 2 غلطی کیا, 2 بھول گئی, تو آ جا, تیرے باپ نے تو تیرے کو کچھ بنایا نہیں, کائے کو دوسرے کی کرٹیسائز کرتا ہے. ایک بار آ کے مصلی پر کھڑا ہو, قسم اللہ کی تراویح کے مصلی پر کھڑا ہونا کوئی آسان کا. اور اگر چلو اس کو سورہ یاسین یاد ہے, اور اگر سورہ یاسین میں بھول ہو گئی ہو, قیامت قائم ہو گئی. باہر آ کر کہا سورہ یاسین میں بھول کرتا تو میرے کو بھی یاد ہے, تو تیرے کو تو صرف سورہ یاسین یاد ہے, بقرہ کون یاد کرے گا, سورہ آل عمران کون یاد کرے گا؟ بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ اور کیا کرے گا تراویح میں آ کے, یار یوں دیکھو یوں گھڑی, یار بہت لیٹ ہو گیا, 10 منٹ لیٹ ہو گیا بھائی, اب یہ مسجد میں نہیں پڑھیں گے, اور دوسری مسجد میں جائیں گے پڑھیں گے. نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور کتنے تو تراویح میں کیا کرے گا, آئے گا مسجد میں, لیکن اس کو تراویح کے ٹائم پر پیاس لگتی ہے, وہ پانی پینے جائے گا. اور امام صاحب کی بھی عادت بڑی عجیب و غریب عادت ہے سب اماموں کی. لہجہ ان کا کیسا ہوتا ہے معلوم, جب ان کو کوئی آیت پہ رکنا ہوتا ہے نا تو واللہ عزیز حکیم, دیکھا اب رکو, دھڑ بھاگ کے رکو کرنے آ جائے گا. کیا مذاق ہے تراویح کا, کیا مذاق اڑا کے رکھا ہے. اچھا ایک کو میں نے دیکھا, میں نے کہا بھائی تو تراویح کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا امام صاحب 1.25 گھنٹہ لگاتے, 1 گھنٹہ 20 منٹ پاؤں دکھتے. ارے 1 گھنٹہ 20 منٹ میں پاؤں دکھے, اور 8 گھنٹے تک PUBG کھیلا, 8 گھنٹے تک موبائل میں زینا کیا, 4 گھنٹے تک موبائل میں ایپیسوڈ دیکھا, 4 گھنٹے تک اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا, ننگی عورتوں کو دیکھا, تب آنکھوں میں دکھن نہیں ہوئی. 3-4 گھنٹے میں آنکھوں پہ کوئی پریشر نہیں آیا, اور یہاں 1 گھنٹہ 20 منٹ میں پاؤں پہ پریشر آ گیا. یہ ایک الرجی, ہم کو الرجی. اور رمضان میں کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اتنا منحوس ہوتا ہے, چاہے تراویح کے معاملے میں کرے چاہے دوسرے, اتنا منحوس ہوتا ہے, کیونکہ رمضان میں شیطان تو ہے نہیں.
رمضان میں یہ تو بول ہی نہیں سکتے شیطان نے ایسا کروایا. کیا شیطان نے؟ حدیث میں آیا صفدت الشیاطین. کل عید، کل رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور سب کو اللہ نے پھینک دیا، یا تو جہنم میں پھینکا یا دریا میں پھینکا. جو بھی حدیث سے پاک ہے، مطلب شیطان کا زور ختم. رمضان میں شیطان کا زور اب جو ہے ہم ہے اور ہمارا اپنی مرضی ہے. تو اب جو گناہ ہو رہا ہے وہ یہ مت کہنا شیطان کراتا ہے، یہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ شیطان سے بھی بڑا ہے اور ہم کو خود شیطان بنا کے رکھ دیا ہے. اس لیے میرے پیاروں بات ختم کرو. اب وہ بات پر میں نہیں آتا، بعد میں کبھی بات کریں گے. اب یہ آخری بات پر آ جاتا ہوں. میرے پیاروں ایک کام کرو، رمضان آ گیا، بولو رمضان. رحمت آ گئی، مغفرت آ گئی، جہنم سے آزادی. اب کون کون تیار ہے؟ آج رو کے اللہ کے سامنے توبہ کر لو. پہلے روزے کو اتنا رو لو اللہ کے سامنے کہ اللہ پورے 11 مہینے برباد ہو کے آیا ہوں اللہ، اور تیرے دروازے پر آیا ہوں اللہ، ایک فقیر بن کے تیرے دروازے پر آیا ہوں اللہ، تو مجھے معاف کر دے. بتاؤ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کون کون تیار ہے؟ ابھی نہیں، رات کو بھی جب سحری کے لیے اٹھو نا، تھوڑا پہلا اٹھ جا. میں نے کہا نا سحری دیر تک کر سکتے، کوئی بات نہیں، تھوڑا پہلے اٹھ جا، 2-4 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں اور کہہ دے اللہ یہ تہجد میں رمضان میں پڑھا، باقی میری تو کتنی فجر بھی چلی گئی اللہ. اور اس کے بعد میں پھر 2-4 منٹ اللہ کے سامنے رو لے. ارے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر بخشایا کون ہوگا؟ لیکن ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا ابکو، اللہ کے سامنے رو نا، اللہ کے سامنے رو. اللہ، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اللہ کے سامنے روتے اور بہت گنہگار بن کے روتے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ کتنی دیر میں ہم کو معاف کرتا ہے؟ کیونکہ جب ہم روئیں گے پھر اللہ نامہ اعمال کھولے گا، پھر اللہ دیکھے گا کہ اس میں کیا کیا گناہ کیے. ہمارے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا میرے امتیوں، تم روتے ہو، تمہارے آنکھ سے آنسو کا قطرہ ابھی تو گال پہ بھی نہیں پہنچتا، اس سے پہلے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول رونے پر معافی ملتی ہے؟ کہا ہاں مجھے رونا نہیں آتا، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن آنکھ سے آنسو نکلتے ہی نہیں ہے. میں بڑی بڑی دعا میں جاؤں، ایسے ہوتے بہت سارے، بڑی بڑی دعا میں جاؤ لیکن نہیں، آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، تو کیا میری معافی نہیں ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو. ہمارے نبی نے فرمایا رو لے، رو نہ سکتا ہو نا، رونے کی صورت بنا لے، اللہ اس پر بھی معاف کر دیتا ہے. یعنی ریالٹی پر بھی معاف کر دیتا ہے، کوئی فارمیلٹی کرتا ہے نا اللہ اس پر بھی معاف کر دیتا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو. بولو کرو گے انشاءاللہ؟ اب یہاں سے آپ جاؤ گے، اکثر کے پاس 2 ویلر ہوگی نا، 2 ویلر بائک ہوگی آپ کے پاس، یا چلو 3 ویلر ہو، 4 ویلر ہو، یا کبھی بھی ہو. کیا کرے معلوم؟ حضرت علی فرماتے ہم جو نماز میں آخری دعا پڑھتے نا، کون سی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے نا، بولو پڑھتے نا. یہ دعا پڑھ کے کوئی آسمان کی طرف دیکھے اور مسکرائے، اسمائل، بولو کیا کرے؟ اسمائل، مسکرائے، ہنسے، تو اللہ اس وقت فرشتوں کو کہتے ہیں او فرشتوں دیکھو او میرے بندے کو دیکھو، وہ ہنس رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں وہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہا ہے. اللہ فرماتے وہ اس لیے ہنستا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں. اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. ایسا اللہ کہاں ملے گا میرے پیاروں؟ روئے تو رونے کی صورت بنائے تو کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور پھر رمضان کا مہینہ اور یہ گھڑی، افطار سے پہلے کی گھڑی بہت مبارک گھڑی. ارے بولو یہ گھڑی کو کبھی بھی ضائع مت کرنا. دیکھو آج تو الحمدللہ بیان میں بیٹھے ہیں، ورنہ یہ گھڑی کو کبھی بھی ضائع مت کرنا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ، بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ میں تجھ سے بات کروں، اللہ تو مجھ سے بات کرے. بولو میں اللہ تجھ سے بات کروں، اللہ تو مجھ سے بات کرے. ہمارے میں ڈسٹینس کتنا ہے؟ اللہ نے فرمایا 70,000 نور کے پردے تیرے اور میرے بیچ میں. کتنے؟ 70,000. اور ایک نور کا پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے. یعنی مطلب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ بہت دور. کہاں بہت دور؟ تم کہاں میں کہاں، تو کجا من کجا. تم حضرت موسیٰ پہاڑ پر ہو، میں عرش پر ہوں. 70,000 نور کے پردے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی قریب آئے گا، کوئی اس سے زیادہ قریب آئے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی معراج پہ آئیں گے،
مجھ سے بہت کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ نبی کے علاوہ، کیونکہ آخری نبی تو نبی ہے، وہ تو ہم سب مقتدی ہے، وہ تو ہمارے امام ہیں، لیکن اس کے علاوہ. تو اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ کا کون؟ کہا وہ جو میرے آخری نبی کے امتی ہے نا، روزہ رکھیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا، روزہ رکھیں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، افطار سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور میرے سامنے روئیں گے. اللہ فرماتے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن جب وہ میرے آخری نبی کا روزے دار امتی مرد ہو یا عورت ہو جب ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کہتے ہیں میری قسم اس کے اور میرے درمیان میں کوئی پردہ ہی نہیں رکھوں گا. وہ مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا، وہ مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا. تو وہ گھڑی آ چکی ہے ہمارے پاس ابھی اس وقت. رمضان بھی ہے ماشاءاللہ، روزے دار بھی ہے، بھوکے بھی ہے، پیاسے بھی ہے، افطار سے پہلے کا وقت بھی ہے. سب لوگ بالکل اپنی گردن جھکا دو اور ایک ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم رمضان لنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. 11 مہینے کا پاپی آیا ہوا ہے، 11 مہینے کا نہیں، پوری زندگی بھر کا پاپی آیا ہوا ہے. بہت گناہ کیا اللہ، بہت مطلب بہت حد پار کر گئے، حد پار کر گئے اللہ، گناہوں میں حد پار کر گئے اللہ. یا اللہ ہمارے موبائل کے ساتھ ہم حد پار کر گئے اللہ. زنا بھی ہوا اللہ، چوری بھی ہوئی اللہ، جھوٹ بھی بولے اللہ، دھوکہ بھی دیا اللہ، آنکھوں کا، کانوں کا، زبانوں کا، ہاتھ کا، پاؤں کا غلط استعمال بھی کیا اللہ. اللہ ہمیں معلوم ہے اللہ تو بہت کریم ہے اللہ، تو بہت بڑا رحمان ہے اللہ، تو بہت بڑا رحیم ہے اللہ. اللہ اتنا زمانہ گزر گیا اللہ، کورونا گیا، آسمانی وبا گئی، زمینی وبائیں آئی اور گئی اللہ، حالات پہ حالات آئے، لاک ڈاؤن ہو گیا، مسجدیں بند ہو گئی، تراویح گھر میں ہو گئی، جمعہ اور عید کی نماز گھر میں ہو گئی، سب حالات آئے، مگر اللہ تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سنایا، کوئی رات تو نے بھوکا نہیں سنایا، کوئی رات تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اے اللہ تو کریم ہوگا، کریم ہے اللہ. آج بھکاری بن کے تیرے دروازے پر آ گئے اللہ. پہلا روزہ ہے اللہ، اللہ پہلا روزہ ہے اللہ، رمضان کا پہلا رحمت والا دن ہے اللہ. اللہ یہ پہلا رحمت والا دن ہے اللہ، کہ اللہ ہم سب گنہگار تیرے سامنے آئے اللہ. یہ جتنے بیٹھے اللہ ان کے بارے میں میرے کو نہیں معلوم، لیکن اللہ میں اپنے بارے میں جانتا، بہت بڑا پاپی اللہ، بہت بڑا مجرم اللہ، بہت بڑے کمینے اللہ، بہت بڑے نکمے اللہ. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تو راضی ہو جائے اللہ، اللہ تو راضی ہو جانا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ. تو ناراض ہوگا تو ہمارا بیڑا برباد ہو جائے گا اللہ، ناراض ہوگا تو ہم برباد ہو جائیں گے اللہ. ہمارے ایمان کو بچا لے اللہ، اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے اللہ. اللہ ہمیں دنیا میں سننے میں آتا ہے کچھ وہاں مرتد ہو گئے، کچھ وہاں لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لڑکیاں مرتدہ ہو گئی اللہ. اس وقت ہم کو یہ خیال آتا ہمارا ایمان باقی ہے کہ ختم ہو گیا اللہ، ہمارا ایمان اجڑ گیا کہ ہمارا ایمان باقی اللہ. اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے اللہ. اللہ ہمارے دنیا کے سارے معاملے تو پورے فرما لے اللہ. اللہ سارے ٹینشنوں کو دور کر دے اللہ. اللہ معلوم نہیں یہاں کون کتنا پریشان ہوگا، کوئی کاروبار میں پریشان، کوئی مال سے پریشان، کوئی اپنی بیماری سے پریشان اللہ، کوئی اپنے بیوی بچوں سے پریشان اللہ، کوئی سماج سوسائٹی سے پریشان اللہ. بہت سے لوگ پریشان ہیں، اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. کتنی بیٹیوں کے باپ ہیں جن کی بیٹیوں کے نکاح باقی ہے العالمین. کوئی قرضے میں ڈوبا تو قرضہ کوئی حساب سے ادا نہیں ہوتا اللہ. اللہ کوئی سوچتا ہے کہاں سے پیسہ آئے گا جائے گا اللہ. بہت پریشان ہے اللہ. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما
فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہت اچھا بنا دے, نیک بنا دے. اللہ ہمارے بچے بچیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کو محروم مت کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کو, ہمارے نواسے نواسی پوتے پوتیوں کو اللہ ایمان سے محروم مت کرنا. اللہ نسلوں میں ایمان کا فیصلہ فرما دے. اللہ نسلوں میں ایمان کا فیصلہ فرما دے. اللہ سب روزے دار ہے. اللہ روزے دار ہے. اللہ حضرت موسیٰ نے بھی تو مانگا تھا نا, 70,000 نور کے پردے بتائے گئے تھے. ہم جب مانگتے کوئی نور کا پردہ نہیں. اللہ تو ہمارے سامنے. اللہ آجا. اللہ ہماری مدد کر لے. اللہ ہم محتاجوں کی مدد کر لے. اللہ ہم کو تیرے سہارے کی ضرورت ہے. اللہ تیرے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اللہ رمضان کا مبارک مہینہ, ہم گناہ نہیں کریں گے. ہم گناہ نہیں کریں گے. نماز بھی پڑھیں گے. تراویح بھی پڑھیں گے. تجھے راضی رکھیں گے. ناراض نہیں کریں گے. تو ناراض مت ہو. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ مجمع میں جوان بھی بیٹھے ہیں. جوانی کا رونا تجھے بہت پسند ہے. جوانی کا ایک آنسو بڑھاپے کے 1000 آنسوؤں سے بہتر ہے. یہ مجمع میں حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, تیرا گھر ہے. سید خاندان والے بیٹھے. کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ جن کے زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت دے. جن کے اماں ابا چلے گئے, میرے دونوں چلے گئے, دعا والے ہاتھ چلے گئے. وہ ماں کے وہ ابا کے تہجد میں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے, ماں کے جو ہاتھ اٹھے اب نہیں رہے. نہیں رہے. ماں باپ کے جانے کے بعد بہت حالات آتے ہیں. ان حالات سے بچا لے. ان حالات سے بچا لے. اور جن کے اماں ابا چلے گئے, رحمت کے چلے گئے, صبر شکر کے ساتھ چلے گئے. وہ دن بھی بہت عجیب ہوتا ہے جب ابا کا جنازہ اٹھتا ہے. ماں کا جنازہ اٹھتا ہے. کیسا بھاری کندھا ہو جاتا ہے. جانے کے بعد سب چلے جاتے ہیں. ان کے کمرے میں جا کے ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ماں بھی نہیں ملتی, ابا بھی نہیں ملتے. ان کی قبر کو نور سے بھر دے. جن کے اماں ابا چلے گئے, مرحوم ہو گئے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. جو مانگا وہ بھی دے دے. جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی ہمارے لیے مانگی سب عطا فرما دے. اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک.